جس طرح آپ اس کے نام سے واقف ہیں کہ اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یاد رکھیے اس بنی اسرائیل سورہ کے اور بھی نام ائمہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اس کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو وہاں پر 2 نام لکھے ہوتے ہیں۔ ابھی میرے سامنے حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ بلالی آپ کا ترجمہ قرآن عرفان القرآن موجود ہے۔ اگر یہ بھی آپ پڑھیں گے تو اس پر بھی 2 نام لکھے ہوئے ہیں اس سورہ کے۔ ایک سورہ بنی اسرائیل ہے اور ایک سورہ اسراء ہے۔ سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل اور اس کا ایک اور نام کو آپ کی میں گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس کو سورہ اسراء کیوں کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان معجزہ معراج کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسراء عربی زبان کے اندر جو رات کو سفر کیا جاتا ہے، اگر کوئی انسان رات کو سفر کرتا ہے، ٹریول کرتا ہے، تو اس کو عربی زبان کے اندر اسراء کہتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رب کائنات نے معراج عطا فرمائی تھی، وہ دن کو عطا فرمائی تھی یا رات کو عطا فرمائی تھی؟ سب بولیں ذرا، رات کو عطا فرمائی تھی، کیونکہ وہ رات کا ٹریول تھا، رات کا سفر تھا کہ آقا علیہ السلام مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی، پھر وہاں سے 4 آسمانوں میں سیر کرتے ہوئے لامکان پر پہنچے اور خدا کی ذات سے ملاقات کر کے واپس آئے۔ چونکہ یہ ٹریول سفر رات کا تھا تو اس لیے اس کو سورہ اسراء کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت محترم اس کو سورہ سبحان بھی کہتے ہیں۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، کیونکہ اس سورہ کی ابتدا رب کائنات نے لفظ سبحان سے فرمائی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو کہ اس کی بنیاد اور ابتدا اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے فرمائی ہے، اس لیے اس کو سورہ سبحان کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی بنی یعنی بنی سے مراد ان کی جو آل ہے، اولاد ہے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر چونکہ رب کائنات نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حقیقی محترم اس کی اگر میں فضائل کی بات کروں تو چونکہ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، لہذا ایک فضیلت اس کی میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ فرما لیتے، اس وقت تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے لیے بستر پر لیٹتے نہیں تھے۔ یعنی اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام روزانہ اس سورہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اگر مضامین کو دیکھا جائے تو اس میں رب کائنات نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنی رسالت کا ذکر فرمایا، پھر مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر مشرکین نے کچھ آقا علیہ السلام پر شبہات کا اظہار کیا تھا، اعتراضات کیے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے اعتراضات کا جواب رب کائنات نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے۔ پھر حاضرین محترم اسی طرح اللہ رب العزت نے عظیم الشان جو معجزہ معراج ہے اس کو بھی بنی اسرائیل میں بیان فرمایا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے حالات پر مفصل گفتگو اور کلام خالق کائنات نے بیان فرمایا۔ پھر جو انسان سیدھی راہ پر چلتا ہے، اطاعت کرتا ہے، خدا کی بندگی بجا لاتا ہے، تو خالق کائنات اس کو جنت عطا فرمائے گا، اس کا بیان ہے۔ پھر جو انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے،
اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی تابع بسر نہیں کرتا تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم ہے، اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر خالق کائنات نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمل کو قبول کر لیا جائے، وہ جو بھی عمل کرے اس کو قبول کر لیا جائے، تو رب کائنات نے سورہ کے اندر اس کے لیے 3 صفات بیان فرمائی، 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 چیزوں کو ملحوظ رکھ کر کوئی بھی عمل کرنے کی کوشش کرے گا تو خالق کائنات اس کی اس کاوش کو، اس اخلاص کو اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور اس میں جو پہلی چیز ہے وہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر کہیں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پہلی چیز کیا ہے؟ رب نے فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل کرو تو اس کے لیے تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے، نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ حضرت محترم یاد رکھیے، آپ کی زندگی میں آپ کا تجربہ ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا، جی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جس بندے کی نیت خالص ہوتی ہے، نیت کے اندر اخلاص ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کو لازماً تھوڑی دیر ممکن ہے لگ جائے لیکن ہمیشہ اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور جس کے اندر منافقت ہوتی ہے، جی اوپر سے اور اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ جتنا بھی اچھا بن جائے خالق کائنات کبھی بھی اس کو یاد رکھیے کامیابی عطا نہیں فرمائے گا۔ تو نیت کا اخلاص ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو نیک عمل کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو ادا کرے۔ پھر تیسری چیز ہے وہ ایمان کا ہونا، یہ تو سب سے پہلا درجہ ہے۔ جی جب بھی کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے عمل کو قبول کر لیا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کو اجر دیا جائے، تو ایمان لانا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہے۔ جب تک وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نہیں مانے گا، تو تب تک اس کو اجر اور ثواب بولی عطا۔ ہاں ممکن ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب پھر خالق کائنات دنیا میں عطا فرما دے گا۔ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر دوسرے مذاہب ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی نیک عمل کرتے ہیں، جی تو نیک عمل کرنے کے تصدق سے اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر اجر عطا فرمائے گا، لیکن آخرت کے اندر ان کو اجر، بولیے آخرت میں اسی انسان کو اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ پھر حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اجتماعی زندگی گزارنے کے مختلف اصول بتائے ہیں۔ اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، اتنی زیادہ ان کو اہمیت دی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ اب اگر میں اس کو ایلیبوریٹ کروں تو فقط اسی پر ٹائم بیت جائے گا، بس میں جملے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا، بولیے حسن سلوک کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ خاتین محترم، آج غنیمت جانیے خدارا جن کے والدین آج اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جی جن کا والد چلا گیا ہے، والدہ چلی گئی ہے، ذرا اس سے پوچھئے جا کر کہ والدین کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ آج بھی یہ جو بزرگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، آج بھی جب یہ اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو والدین کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، اس دنیا کے اندر دوستانہ زیوکار کوئی اور رشتہ اور تعلق، تو آج اگر رب نے آپ کو والد کی نعمت عطا کی ہے، والدہ آج زندہ ہے، تو ان کی قدر کیجیے، جتنی خدمت کر سکتے ہیں ان کی خدمت کیجیے۔ پھر اسی طرح حضرین محترم، اللہ رب العزت نے فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو۔ پھر رب نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، یعنی میانہ روی سے مراد یہ ہے کہ جب
رب کی بارگاہ میں بانٹو تو نہ تو اپنا سارا مال خرچ کر دو کہ خود محتاج ہو جاؤ، اور نہ ہی کنجوس بنو، نہ ہی بخیل بنو کہ سب کچھ اپنے گھر کے اندر بچا کے رکھو اور اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ میانہ روی اختیار کرنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ پھر کفار تھے، مشرکین تھے، وہ مال کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، فرمایا کہ لوگوں تم اگر مال کی تنگ دستی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو تو ہم بھی تمہیں رزق عطا کر رہے ہیں۔ تیری ذات کو انسان رزق عطا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ بولیے، اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جس طرح بندے میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، تمہیں مال و دولت دے رہا ہوں، اسی طرح تمہاری اولاد کا بھی رزق وہ ہمارے ذمہ ہے۔ آج ہماری سوسائٹی کے اندر بھی اگر اپنے ملک کی بات کرو تو آئے روز ہم خبریں پڑھتے ہیں، جی باپ نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا، اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور آخر میں خودکشی کر لی۔ حالات اس طرح کے پاکستان کے اندر ہیں۔ جی اسی طرح ماں نے نہر کے اندر بچوں کو لے کر چھلانگ لگا دی۔ تو حاضرین محترم، خدا را یاد رکھیے، حالات جتنے بھی سخت کیوں نہ ہو جائیں، لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں خدا کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ جی حالات کبھی اچھے آ جائیں گے، کبھی برے آ جائیں گے۔ مالی طور پر انسان کبھی اچھے گزر بسر کر رہا ہوتا ہے اور کبھی حالات تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن احسن انداز میں اور احسن انسان وہ ہے کہ جو ہر حالت میں رب کائنات کی بارگاہ میں صابر بھی بن کر رہتا ہے اور شاکر بھی بن کر رہتا ہے۔ پھر آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، قتل کرنے کی ممانعت ارشاد فرمائی ہے۔ پھر فرمایا زنا نہ کرو، ولا تقربوا الزنا۔ آج سوسائٹی کے اندر یہ چیز بھی حاضرین محترم جڑ پکڑتی جا رہی ہے، زنا، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ایک میں سبب یا وجہ بیان کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں لیٹ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو میرے سامنے بڑے افراد بیٹھے ہیں جن کی اولاد ابھی جوانی کے مراحل میں ہے، تو ان سے گزارش ہے بیٹا ہو بیٹی ہو جتنی ان کی جلدی شادی کر سکتے ہیں شادی کریں، کیونکہ اب وہ حالات نہیں رہے جو پہلے تھے۔ پہلے زمانوں کے اندر یہ موبائل نہیں ہوا کرتا تھا، اس وقت فیس بک، یوٹیوب، انٹرنیٹ نہیں تھا، جی تو ان لوگوں کی زندگی چونکہ پاکیزہ بسر ہوئی ہے، لیکن آج بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، تو خدا را بچوں کی جتنی جلدی شادیاں کر سکتے ہیں وہ شادیاں کرنے کی کوشش کیا کریں۔ پھر اسی طرح یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے، کچھ لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اس کی ممانعت ہے۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنا، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز بھی بڑی جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ اگر ریڈی والے کو دیکھیں تو اس کا چونکہ اتنا ہی اختیار ہے، آپ جب اس سے مال تلواتے ہیں، کوئی سیب لے لیں، کوئی اور چیز لے لیں، جب آپ گھر جا کر اس کی گرہ کھولتے ہیں تو وہاں سے کچھ اور چیز برآمد ہوتی ہے، جی جو گلا سڑا مال ہوگا وہ آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح مال تول میں کمی کی جاتی ہے، ترازو کے نیچے کوئی چھوٹا سا کوئی چپ ڈالی جائے گی چیز، یا اسی طرح تول لیا جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر چیزیں موجود ہیں، تول لی جاتی ہیں ساری، اس کا جو وزن ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے، لیکن جب اس کے سپرد کیا جاتا ہے تو اس کو دھیان لگا کر اس میں سے پھر کمی کر لی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی ممانعت قرار دی ہے۔ پھر زمین پر اترا کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہی ہے، خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ پھر کفار تھے، وہ اعتراض کرتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ انسان کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے، اس کا جسم مٹی کی زینت بن جاتا ہے، تو انسان کو دوبارہ اللہ پاک کیسے زندگی عطا فرمائے گا؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب کل، محبوب آپ ان لوگوں کو فرما دیں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، کونو حجارتن او حدیدن، فرمایا کہ اگر تم پتھر بھی بن جاؤ یا لوہا بھی بن جاؤ یا اس سے بھی کوئی سخت چیز بن جاؤ، تب بھی خالق کائنات تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ وہ رب جس نے تمہیں پہلی مرتبہ زندگی عطا فرمائی ہے، وہ خالق کائنات تمہیں دوسری مرتبہ بھی زندگی عطا فرمائے گا۔
پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا واقعہ اس کو بیان فرمایا ہے. پھر قرآن کے بے مثل ہونے کی مثال بیان کی گئی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے یہ